بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مشہور تابعی اور تاریخ اسلام کے مایہ ناز قاضی یعنی چیف جسٹس تھے۔ ان کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی قاضی تھے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو بنی تمیم کی عورتیں میری اہلیہ کو بڑی سادگی کے ساتھ میرے گھر پہنچا گئی۔ میں اس کے پاس گیا تو مجھے خیال آیا، سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب پہلی دفعہ بیوی کے پاس جائے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ سے نئی بیوی کی خیر کی دعا کرے، اس کے شر سے پناہ مانگے۔ چنانچہ میں وضو کرنے لگا، دیکھا تو وہ بھی وضو کر رہی ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھی تو اس نے بھی نماز پڑھی۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کی پیشانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا، ابو امیہ ٹھہرو۔ پھر وہ کہنے لگی، میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد کی طلبگار ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ میں اجنبی عورت ہوں، مجھے آپ کے اخلاق و عادات کا کوئی علم نہیں، لہٰذا آپ اپنی پسند مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر عمل کروں، اور ناپسند بھی بتا دیں تاکہ میں اس سے پرہیز رکھوں۔ یقیناً آپ کے لیے بھی اپنی قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے اور میرے لیے بھی اپنی قبیلہ میں نکاح کے مواقع موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ بہرحال اب آپ میرے مالک ہو گئے ہیں، لہٰذا اب میرے ساتھ وہی معاملہ کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا تو اچھے طریقے سے مجھے اپنے پاس رکھیں یا حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دیں۔ میں اپنی یہ بات کہہ کر اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا، میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہیں تو یہ میرے لیے بڑی خوش دلی ہوگی، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کا یہی کام آپ کے خلاف دلیل ہوگا۔ بہرحال میں فلاں چیز کو پسند کرتا ہوں اور فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، بس آپ میری طرف سے کوئی بھلائی دیکھیں تو اسے پھیلائیں، اور اگر کوئی برائی دیکھیں تو اس کی پردہ پوشی کرنا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، میرے گھر والوں کی ملاقات کے بارے میں آپ کی پسند کیا ہوگی؟ میں نے کہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سسرال والے مجھے کسی کوفت یعنی کسی پریشانی اور مصیبت میں نہ ڈالیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے کون سے ہمسائے ایسے ہیں جن کا آپ گھر آنا پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان کو آنے دوں، اور کون سے ایسے ہیں جن کا آنا آپ کو پسند نہیں تاکہ میں بھی ان کو ناپسند ہی رکھوں۔ میں نے کہا، فلاں قبیلے والے صالح ہیں اور فلاں اچھے نہیں۔ پس شعبی وہ رات میں نے اس کے ساتھ گزاری، گویا وہ رات میری زندگی کی خوشگوار ترین رات تھی، اور پھر 1 سال گزر گیا، میں نے اپنی پسند کے خلاف اس کا کوئی عمل نہیں دیکھا۔ جب سال گزرنے والا تھا، ایک دن میں عدالت سے اٹھ کر گھر آیا تو دیکھا کہ اس کے پاس ایک بوڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جو اس کو کچھ سمجھا رہی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا، یہ آپ کی ساس ہے۔ میں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ جب میں بیٹھا تو بوڑھیا نے مجھے سلام کیا اور میں نے وعلیکم السلام کہا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ میں نے کہا، بہت ہی اچھی بیوی ہے اور بہت ہی خیر خواہ رفیقہ ہے، آپ نے اس کی بہترین تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اس کے بعد اس نے مجھے نصیحتیں کیں۔ پھر پوچھا، آپ کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کے سسرال کب ملنے آیا کریں؟ میں نے کہا، جیسے چاہیں ویسے۔ پھر وہ ہر سال کے اختتام پر آتی تھی اور مجھے نصیحتیں کرتی تھی۔ اے شابی، وہ بیوی میرے ساتھ 20 سال رہی، میں نے کبھی اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں دیکھی۔